إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ توبہ کا یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 2 رکوع ہم نے پڑھ لیے تھے اور آیت نمبر 17 ہے۔ ما کانا نہیں ہے للمشرکین مشرکین کے لیے ان یعمروا یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو۔ اللہ کی مسجدیں یہاں اللہ کی مسجدوں سے مراد مسجد حرام ہے، اور مساجد جمع اس لیے بولا گیا ہے کہ تمام مسجدوں کا جو مرکز ہے وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ۔ تو اس کے جو نگران تھے، اس کو آباد کرنے والے، اس کے متولی، اس کی دیکھ بھال کرنے والے وہ مشرک تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرکوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ آباد کرتے رہیں۔ اور میں نے بتایا تھا یہ صورت فتح مکہ کے موقع پر کچھ پہلے اور کچھ بعد نازل ہوئی۔ تو جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہاں غلبہ دے دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ مشرک ہونے کے باوجود اس ہماری مسجد کے مسجد حرام کے یہ متولی رہتے، اس لیے ہم نے ان سے چھڑا کر چھین کر مسلمانوں کو دے دی۔ شاہدینہ جبکہ وہ خود گواہ ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، بالکفر کفر کے۔ اب ان کے اس کفر اور شرک پر کسی دوسرے کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ہم مشرک ہیں، ہم یہ کام سارے کر رہے ہیں۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، حبطت کے ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، اعمالہم ان کی نیکیاں، وفی النار ہم خالدون اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کہ ان کی نیکیاں، یہ جو مسجد آباد کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر نیکی سمجھتے ہیں، حاجیوں کو ستو گھول کے پلاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیواؤں مسکینوں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کی یہ ساری نیکیاں اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم دنیا میں ہی ضائع ہو گئے ان کے عمل، آخرت میں ان کو کچھ فائدہ، ان کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ بے شک آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، حق ان کا بنتا ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں۔ کون؟ من آمن باللہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، واقام الصلاۃ اور وہ نماز بھی قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دے، ولم یخش اور نہ وہ ڈرے، الا اللہ مگر اللہ سے۔ اللہ کی مسجدوں کے جو متولی ہیں، آج بھی عام حکم بھی ہے، جس نے مسجد بنائی، مسجد کو آباد کرنے والا ہے، اس میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات پر کامل ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، نماز بھی خود پڑھنے والا ہو، یہ نہیں کہ نماز خود نہیں پڑھتا اور مسجدیں چلا رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے۔ وآت الزکاۃ زکوٰۃ بھی دینے والا ہو، ولم یخش الا اللہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والا نہ ہو، اس کے دل میں کسی بڑے کا ڈر، کسی سردار اور چودھری کا، کسی پیسے والے کا ڈر نہ ہو، کسی حکومت کا ڈر نہ ہو، اس کے دل میں ایک اللہ کا ڈر ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ سارے کام کرنے والا ہو۔ فعسیٰ تو امید ہے، اولئک یہی لوگ، ان یکون من المہتدین کہ ہوں وہ ہدایت پانے والے۔ اجعلتم سقایت الحاج کیا بنا لیے ہے تم نے، یہ سمجھ لیا ہے تم نے سقایت الحاج کہ پانی پلانا حاجیوں کو، وعمارت المسجد الحرام اور تعمیر کرنا مسجد حرام کو، مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کو جو ہے ستو پلانا، یہ کمن آمن باللہ اس بندے کی طرح ہیں جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ کیا مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایک اپنے آپ کو بیت اللہ کا متولی بنا کے اس کی جو ہے اس کو آباد کرنے کا کام کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ کام ان مسلمانوں کے برابر ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، جن کا ایمان ہے ہم نے مرنا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، ان کا یہ عمل اور تمہارا یہ عمل کہ مسجد میں بیٹھ کے صرف مسجد آباد کر رہے ہو، آخرت کے دن پر ایمان نہیں، نماز نہیں پڑھتے تم، اور اللہ پر ایمان نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ لا یستوون عند اللہ ہرگز یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس نے اللہ کو مانا ہی نہیں، گھر بنانے کا فائدہ،
مانتے تو تھے مشرکین مکہ، لیکن ویسے نہیں مانتے تھے جس طرح اللہ نے کہا ہے مجھے مانو ویسے. جنت کو نہیں مانتے تھے، جہنم نہیں مانتے تھے، مرنے پر ایمان نہیں تھا، حساب و کتاب پر ایمان نہیں تھا. لا یستوون عند اللہ، ہرگز اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتے. الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ آمنوا جو سب ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. واولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ اس وقت جو مجاہدین تھے صحابہ کرام، ان کی یہ فضیلت ہے. وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے ہجرت بھی کی، اللہ کے راستے میں مال جان کے ساتھ جہاد بھی کیا، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے. اولئک هم الفائزون، یہی کامیاب ہونے والے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارا ایمان بھی ان جیسا بن سکے. اللہ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے کی اپنی مال کے ساتھ جان کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اور اس وقت یہ بھی جہاد ہے کہ آپ جو ہے دین کی تبلیغ کریں، اس سوشل میڈیا پر آپ جہاد کریں جہاں کفر لوگ پھیلا رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ قرآن، حدیث، اسلامک بیانات، مستند احادیث جو ہے وہ دوسروں تک شیئر کریں. جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے اس کو، ان اسباق کو روزانہ روٹین بنائیں کہ واٹس ایپ کے گروپس میں آپ نے شیئر کرنا ہے، آپ نے فیس بک پر شیئر کرنا ہے. ان کو شیئر کریں تاکہ یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر اس وقت کا بہت بڑا یہ جو ہے فتنہ ہے، اور بہت بڑا یہ ایک ٹول بھی ہے. ہم اس پر جو ہے کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ ان کو ضرور شیئر کیا کریں اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. آگے انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.